اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ماہ رمضان العظیم ہے، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص عنایات، خاص برکات اپنے بندوں پہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں گناہ کبائر، جو بڑی گناہیں ہوتی ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے۔ اور اس کے ذیل میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے، چونکہ ہر چیز کے لیے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہے، اور جو بدن کا زکوٰۃ ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کا زکوٰۃ ماہ رمضان میں دے سکتا ہے۔ کھانا اور پینے کے نہ کھائیں اور نہ پیے، تو اس سے ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ نورانیت آ جاتی ہے، کہ جو نورانیت یقیناً اس کا انسان طلبگار ہے۔ اب یہاں عرض کروں کہ خود ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، اس کا خود ہدف اور خود جو اہداف اس کے ہیں اور جو اس کے مقاصد ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ خود انسان کے اندر توضع اور بردباری آ جائے۔ وہ کس طریقے سے؟ چونکہ توضع اور بردباری یقیناً جب انسان جو ہے وہ خود اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کام جو دوسرے دنوں میں یقیناً جائز ہے، تو ماہ رمضان میں اسی کاموں پر یقیناً جو ہے وہ حرمت شمار ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے خود یہ شخص جو اللہ کے لیے ان کاموں کو ترک کر رہا ہے، تو ایک طریقے سے یہ ہے کہ وہ جو غرور اور تکبر انسان کے وجود میں ہوتی ہے، وہ غرور تکبر جو ہے وہ یہاں پر وہ دب جاتی ہے۔ انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی پروردگار ہے، کہ البتہ یہ تو عام دنوں میں بھی انسان جو ہے وہ یقیناً اس چیز کا، جو روزہ رکھنے والا ہے یقیناً مومن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مومن ہے۔ روزہ کوئی کافر تو نہیں رکھے گا، یقیناً وہ مومن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، اگر چاہتے میں نہ چاہتے میں بس اوقات ایسے کچھ کام ہو جاتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے، کہ انسان جو ہے اس کے وجود میں کچھ نہ کچھ تکبر کے علامات آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ماہ رمضان کے روزے جو آ گئے، اس مومن نے جو روزہ رکھ لیا، تو وہ تکبر، غرور اور اللہ کی بہتر طریقے سے ربوبیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ یہ شخص، اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس قدر قوی ہے کہ وہ چاہے تو ہماری نہ تکبر ہے نہ غرور ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ خود ماہ رمضان کی وجہ سے ان اخلاق رذیلہ کہ جو انسان کے وجود میں ہوتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں خود بخود اپنے وجود سے، انسانی وجود سے ان اخلاق رذیلہ کا نکل جانا یقیناً یہ جو ہے ایک ماہ رمضان کے برکات میں سے ہیں۔ اور گویا یہ ہے کہ جو ایک مہینے کا یہ روزہ ہے، یہ پورا سال کا کام کر دیتی ہے، پھر سال گزرتا ہے، پھر ماہ رمضان۔ تو یہ ایک نہایت ہی خاص برکات ہے۔ اور دوسری ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر توضع اور بردباری، توضع اور مساوات پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ امیر ہے، کچھ لوگ غریب ہے۔ امیر اور غریب، ظاہر ہے کہ عام انسانی حالات میں جو عام انسانوں کے معاشرے ہوتے ہیں، یقیناً امیروں کا زیادہ احترام ہوتا ہے، امیر جو ہے وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، غریب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ٹنڈر میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو خود ماہ رمضان کی وجہ سے ایک برکت یہ ہے کہ خود یہ شخص جو ہے، جو امیر آدمی ہے، امیر گھرانے کا آدمی ہے، اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی دن کے ٹائم بھوکا ہے، اور ایک غریب جو ہے وہ بھی چونکہ روزے میں ہے، تو وہ بھی اسی وقت جو ہے وہ بھوکا ہے۔ تو ان کو گویا ایک طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مساوات جو ہے ان کے اندر قائم ہو جاتی ہے۔ البتہ اسلام کے تمام احکام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یقیناً مساوات کا درس ہے،
نماز ہے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. نماز جماعت کی اسی وجہ سے زیادہ تر تاکید کی گئی ہے. روزہ ہے مساوات ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے. اسی طریقے سے دوسری چیزیں، حج ہے. حج کو آپ ملاحظہ کیجئے گا، وہاں پر ایک لباس، ایک ہی حالت میں حج پر جانا، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ یقیناً اسلام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتی ہے کہ انسان جو ہے وہ برابر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک برابر ہے. تو ماہ رمضان کے ان مساوات کے دروس میں سے بھی ایک درس ہے کہ جہاں روزہ جب رکھا جاتا ہے تو اس روزے میں اس چیز کی طرف ضرور اشارہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، دونوں جو ہے وہ ظاہراً انہوں نے پورا دن جو ہے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. جب کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو ایک طریقے سے مساوات کی کیفیت یہاں طاری ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سارے فوائد جو ہے ماہ رمضان کے لکھے گئے ہیں، اور کچھ طبی اور کچھ ڈاکٹری فوائد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ڈاکٹر بخوبی جانتے ہیں کہ یقیناً انسان جو ہے وہ یہ حالات، ایسے حالات جو سال میں کچھ وقت اگر انسان جو ہے وہ بھوک برداشت کرے تو اس میں وہ بیماریاں جو سارا سال انسان کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ کھانا اور پھر آج کل کے جو غذائیں ہیں وہ بھی زیادہ مناسب نہیں ہیں، تو اس سے جو مشکلات پیدا ہو جاتی ہے وہ جو ہے ماہ رمضان سے رفع دفع ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم اور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی آمادگی، یعنی ماہ رمضان میں ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمادگی. خود ماہ رمضان العظیم کے حوالے سے جو حدیث ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ عز وجل، فرمایا کہ شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرٌ یضاف اللہ فیہ الحسنات، اس ماہ میں اللہ جو ہے وہ حسنات کو بڑھا دیتا ہے، حسنات میں اضافہ کر دیتا ہے. حسنات سے کیا مراد ہے؟ مثلا اگر عام حالات میں انسان کوئی ایک نیک کام کر رہا ہے اور اس کا ثواب جو ہے مثلا ثواب جو ہے اس کا 1 ہے یا 2 ہے، تو یہ جو ہے 70
فیصد یعنی 70 گنا جو ہے ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وَيَمْحَوْ فِيهِ سَيِّئَاتِ، اور اسے جو ہے اسی ماہ میں خود جو گناہیں ہیں ان کو وہ جھڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ جو ہے نا اس کو محو کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے نام اعمال میں گناہیں ہیں، ظاہر ہے جو حسنات کر رہا ہے تو حسنات کی بدولت اس کے نام اعمال سے وہ گناہیں جو ہے وہ جڑ جاتی ہے، یعنی جو ثواب اس کے نام اعمال میں آ جاتا ہے تو گناہیں بھی جڑ جاتی ہے۔ اور حدیث میں اس ماہ کو فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْبَرَكَةُ، فرمایا کہ یہ ماہ جو ہے یہ برکت کا مہینہ ہے۔ لفظ برکت ہمارے ہاں عام جو الفاظ ہے اس میں اتنا زیادہ جس کو کہا جائے کہ اتنا زیادہ بزرگی ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ برکت جو ہے وہ کم لفظ ہے۔ در حقیقت یہ جو ہے کوئی کم لفظ نہیں ہے، بلکہ خود برکت کا کیا معنی ہے، یعنی برکت کا یہ معنی ہے کہ انسان جو ہے ایک چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، عام حالات میں وہ چیز کم رہتی ہے لیکن دوسرے حالات میں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے انسان کی گناہ ہے، ثواب ہے انسان کا، ایک چیز کا کم ثواب ہے وہ بڑھ جائے تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو برکت کا یہی ہے کہ ایک اس میں جو ہے وہ بزرگی آ جاتی ہے، اللہ کی اس میں رحم و کرم اور اللہ کی رضایت اس میں شامل حال ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو برکت کے بہت سارے معنی ہیں، اور برکت خود ماہ رمضان یعنی اس میں یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ برکت میں شمار ہوتی ہے، یعنی گویا کہ جو آپ کا ہر کام ہے، ہر فعل ہے، اس میں جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک خاص مقاصد جو ہے ماہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، یعنی خود فرمایا کہ ماہ رمضان کے مقاصد میں یہ تھا کہ خود غنی یعنی امیر اور غریب جو ہے وہ آپس میں برابر ہو جائے، وہی درس مساوات کہ جو کہ اس ماہ کی خود ایک عظمت یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں اور وہ مشکلات جو کہ خود معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اس کی بھی حل ہو جاتی ہے۔ اور خود ماہ اگلی حدیث میں جو کہ اس کو حدیث ولایت بھی کہتے ہیں، اصول کافی الکافی کی حدیث ہے، اور اس میں جو ہے خود اسلام کی بنیادوں میں سے بھی ماہ رمضان کو شمار کیا گیا ہے کہ خود یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ علی خمسن علی صلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں جو ہے یہ 5 ہے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے، نماز ہے، دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور تیسرا حج ہے، چوتھی جو ہے وہ صوم ہے، روزہ ہے۔ خود بنیاد اسلام جو ہے، جو اسلام کی بنیاد رکھی گئی، گویا کہ آپ ایک تعبیر لے سکتے ہیں، تعبیر یہ کر سکتے ہیں کہ گویا ایک بنیاد جو اللہ نے ایک گھر کی بنیاد ہوتی ہے تو اس کی جو ایک تھوڑی سی زمین کو کھود دیتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ بنیاد کے طور پہ ہو جائے، تاکہ گھر جو ہے اس کے اوپر دیوار جب اوپر جائے گی تو وہ دیوار اسی بنیاد کے اوپر موقوف ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو یقیناً جو اوپر دیوار ہے وہ بھی نہیں ہلے گی، لیکن اگر ان کا جو ہے بنیاد ہی ضعیف ہے تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ مکان جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو انسان کی دین جو ہے، جو دین ہے، دین اسلام، اگر انسان کوئی دین اسلام سے مربوط ہے تو اس کے لیے بھی جو بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد مضبوط ہے تو یقیناً آپ کا اسلام، ایمان، یہ سب کچھ سالم رہے گا۔ اگر بنیاد ہی ضعیف ہے تو آپ کا اسلام دین اور جو آپ کا دین ہے، جو آپ کی عقیدہ ہے، سب کے سب خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزیں ہیں، ایک نماز ہے، دوسری زکوٰۃ ہے، تیسری جو ہے وہ تیسرا حج ہے، چوتھی جو ہے وہ صوم ہے، اور 5ویں جو ہے وہ ولایت ہے۔ تو پھر البتہ اس حدیث کے ذیل میں فرمایا کہ
عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ خود ولایت سے کیا مراد ہے، تو خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت سے مراد جو ہے وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے، اور انہوں نے پھر راوی نے کہا کہ ان 5 چیزوں میں سے سب سے مہم کیا ہے، تو وہاں پر یقیناً جواب یہ آیا کہ ولایت جو ہے وہ سب سے مہم ہے، لیکن یہ ہے کہ خود یہ 5 چیزیں اتنی زیادہ مہم ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے تصریح کی ہے اور فرمایا کہ یہ باقی صحیح ہے، لیکن یہ ولایت کی جگہ پھر انہوں نے کچھ اور چیزیں، بعض جگہوں پہ سنت لکھی ہے، بعض جگہوں پہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ وہ ولایت سے مشکلات ان کے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد کے مشکلات بھی ولایت سے تھے، تو بہرحال یہ ولایت کا لفظ اس میں نہیں ہے، باقی جو ہے انہوں نے لکھے ہیں، کہا ہے کہ یہ باقی جو ہے وہ ہے، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور صوم بھی ہے، پھر ولایت کی جگہ پر سنت لکھی ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن بہرحال یہ حدیث وہاں پر موجود ہے، اور خود ہمارے پاس جو ہے یہ حدیث تقریباً 4 سے 5 ائمہ اطہار علیہم السلام سے نقل ہے، تو اس میں سے مہم چیز یہ ہے کہ صوم یعنی روزہ جو ہے وہ خود اسلام کی بنیاد میں سے، اور پھر فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ الْأَبْدَانُ الصِّيَامُ، فرمایا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، اور خود ماہ رمضان جو ہے وہ ابدان یعنی بدنوں کا، انسان کی جسموں کا زکوٰۃ ہے کہ جو نکلتا ہے۔ ظاہر ایسی بات ہے کہ جب انسان کھائے گا پیے گا نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے یقیناً جسم میں جو ہے تھوڑی سی ضعف کی حالت طاری ہوگی، اور جو حالت ضعف اس کو ہوا تو یقیناً اس کے جو ہے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے گویا کہ، اور پھر فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، صوم جو ہے، روزہ جو ہے انسان کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے، انسان جو ہے اس سے کیا کرتے ہیں، یعنی انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، یعنی جس کو کہا جائے کہ خود جہنم سے بچنے کے لیے خود اس کو جو ہے ماہ رمضان یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کو بچاتی ہے، یعنی انسان جو ہے اگر جتنی بھی میں نے عرض کیا کہ جہنم کس وجہ سے انسان جاتا ہے، اس وجہ سے گناہیں زیادہ ہوتی ہے، اور گناہ جو ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے گناہیں جڑتی ہے تو یقیناً اللہ جو ہے وہ اس میں جو ہے اللہ آپ کی نیکیوں کو بڑھاتا رہتا ہے اور آپ کی گناہوں کو کم کرتا ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے الصیام الاجتناب المحارم، فرماتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، فرمایا روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے اجتناب کرے، اس کو روزہ کہتے ہیں، روزہ کرے۔ اور ایک مومن کا یہ ماہ رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، لیکن جو دوسرے عام حالات میں بھی ایک مومن روزہ جو رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کا روزہ ہی ہوتا ہے، چونکہ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فرمایا کہ الصیام الاجتناب المحارم کما یمنع الرجل من الطعام والشراب، اسی طریقے سے ہے کہ انسان جب حرام سے وہ کرتا ہے تو وہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ کھانے اور پینے سے اجتناب کرے، یعنی حرام چیزوں سے ظاہر ہے کہ وہ یہ روزے کی ایک خاص خصلت ہے۔ اور پھر اسی ذیل میں جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ صوم قلب خیر من صوم اللسان، کہ جو انسان کے قلبی روزہ ہوتا ہے وہ زبان کے روزے سے بہتر ہوتا ہے۔ اب میں ان کی آپ بتاتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ وَالصِّيَامُ اللِّسَانِ خَيْرٌ مِنَ صِيَامِ الْبَطَنِ، اور جو انسان کا زبان کا روزہ جو ہوتا ہے، لسان کا روزہ جو ہے اس سے وہ بہتر ہے انسان کے پیٹ کے روزے سے، یعنی کوئی اس میں 3 چیزیں، روزہ یعنی اصل یہ ہے کہ روزہ وہ جو انسان قلبی طور پر صائم ہو، انسان قلبی طور پہ روزے دار ہے، پرہیز تقوی ہے اس کے قلب میں، یعنی تقوی قلبی ہے۔
فرمایا یہ جو ہے الصوم قلب خیر من الصوم صوم اللسان، انسان کی جو قلباً روزہ ہوتا ہے وہ اس روزے سے بہتر ہے جو انسان زبانی حد تک روزہ رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ زبان کا روزہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے بطن کے روزے سے جو کھانے پینے کا حد تک ہو، یعنی کھانے پینے والا بھی روزہ ہے لیکن اس سے بہتر روزہ یہ کہ انسان زبان سے لغویات نہ بھکے۔ بس اوقات یہ انسان زبان سے بہت کچھ بولتا ہے، بہت کچھ اس کی گفتگو ہوتی ہے جو لغویات ہوتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ لغویات یعنی لغو چیزوں کو اپنی زبان سے ادا کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے اس روزے سے بہتر ہے کہ انسان جو زبان سے غلط کلمات ادا کر رہا ہے تو وہ روزہ یقیناً شمار نہیں ہوتا، بلکہ زبان کا روزہ جو ہے اگر کوئی ایک شخص اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور زبان سے لغویات نہ بکے تو یہ روزہ جو پیٹ سے رکھا ہوا روزہ ہے، جو انسان کھا پی نہیں رہا، اس روزے سے یہ روزہ بہتر ہے۔ مثلا یہ ایک تعبیر ہے، یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں تو ظاہر ہے کہ تمام روزے رکھنے ہیں، ہم زبان کا روزہ رکھنا ہے، ہم پیٹ کا روزہ رکھنا ہے، ہم قلباً روزہ رکھنا ہے۔ ماہ رمضان میں تو ہر طریقے سے روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ عام حالات کا روزہ، عام حالات میں انسان پیٹ کے روزے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا روزہ رکھے، اور زبان کے روزے سے بہتر ہے کہ انسان قلباً یعنی تقوی الہی کو اختیار کرے اور قلباً جو ہے وہ روزہ رکھے۔ قلباً روزہ اس سے جو ہے وہ بہتر ہے، اس سے کافی بہتر ہے۔ تو یہاں جو تعبیرات ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے، وہ یقیناً یہی ہے کہ انسان خود روزے کو یعنی جامع و شرائط کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی جتنی بھی شرائط ہے، جتنی بھی ضوابط ہے، جتنی بھی روزہ ہونا چاہیے وہ سب کے سب شامل حال ہونا چاہیے۔ اور خود حضرت نہج البلاغہ میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ چیزیں جو ہے بڑی پسند ہے، ایک اس میں سے جو ہے خود مہمان کا احترام ہے، اکرام الضیف، خود مہمان کا احترام ہے جو مجھے بڑا پسند ہے۔ اور اس کے ذیل میں خود مہمان کے احترامی میں جو چیزیں وہ ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام کی احادیث، فرمایا کہ اکرام الضیف ولو کان الکافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں اکرام الضیف، مجھے مہمان کی عزت کرنا بہت پسند ہے، اکرام الضیف۔ اور پھر فرمایا کہ الصوم بالسیف، کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ سخت، سیف کا معنی ہوتا ہے یعنی موسم گرما کا مہینہ ہو اور ایک شخص جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے خود اس کا روزہ ہے اللہ کی رضایت کے لیے، اور اس قدر جو ہے وہ اخلاص ہے، اس قدر اخلاص ہے کہ پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مرد مومن جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی چیز کو جو ہے وہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، روزہ ہے اس کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے کہ سخت گرمی ہو اور ایک شخص جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہو۔ اللہ کی عظیم قرب کا سما ہے، اور یہی چیزیں جو ہے وہ ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ مثلا بعض چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں دین میں جو سختی آ جائے وہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سختی، کم سختی کو نہیں کہتے، وہ ایسی سختی ہو کہ جس سے انسان کو واقعاً ایک شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اس کی ممانعت اسلام میں ہے، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس قسم کے حالات ہو کہ انسان وہ نقصان جو ہے وہ نہایت ہی کم ہے، اور اس کم نقصان میں بھی انسان وہ نہیں کرا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خود چونکہ ماہ رمضان کی اتنی عظمت کے شاید قائل نہیں ہے یا خود کے اوپر زیادہ فشار نہیں لا سکتے،
تو وہ جو ہے روزہ نہیں رکھتے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مثلاً آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو وہ یقیناً یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، یا کہہ دیتے ہیں کہ ہوا کی گرمی زیادہ ہے، ممکن ہے میرے گردوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس قسم کی گفتگو وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ صراحتاً یہ گفتگو جو ہے وہ غلط گفتگو ہے۔ اسلام میں کم تکلیف کو وہ شمار نہیں کرتے۔ کم تکلیف ہے تو اس میں انسان روزہ رکھیں، ضروری ہے۔ یہی تکلیف نہیں ہے تو پھر تو روزہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف آپ کو پہنچے گی تو وہ روزہ ہوگا۔ اب اس حالات میں آپ ایسے روزے کے پیچھے اگر ہے کہ جس میں کم از کم آپ کو پیاس بھی نہ لگے، تو اس قسم کا وہ تو روزہ ہی نہیں ہوا۔ کہ وہ کیسا روزہ ہوا؟ روزہ وہ ہے کہ انسان تکلیف کو برداشت کرے، ہاں مقصد رضائے الہی ہونا چاہیے۔ رضائے الہی کی نیت سے انسان تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، اسی کا تو اجر ملتا ہے۔ وگرنہ اگر انسان جو ہے وہ ایسے روزے کے پیچھے ہوگا جس میں تکلیف نہ ہو، اس شخص کوشش کر رہا ہے کہ مثلاً تکلیف اس روزے میں نہ ہو اور گزر جائے، تو اس قسم کے روزے جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے ابھی روایت بھی پڑھی ہے کہ خود حضرت فرماتے ہیں کہ روزہ وہ جو گرمی کے موسم میں ہو، ویسے یہ نہیں ہے کہ سردی کے موسم میں روزہ نہیں ہوتا، لیکن گرمی کا روزہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ ماہ رمضان کا یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سختیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ سختیوں کا عادی ہو جاتا ہے، پیٹ انسان کا خالی ہوگا تو سختیوں کا عادی ہو جاتا ہے انسان۔ اگر عام حالات میں جیسے کھانا کھاتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ ان کی حالت عجیب ہوتی ہے، غصہ کرتے ہیں ہر چیز پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ برداشت نہیں ہو رہا اس سے، وہ جو پیٹ میں بھوک بھی زیادہ نہیں ہے اس قدر، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ جو روز 4 بجے چائے پیتا تھا، دن کے ٹائم کھانا کھاتا تھا اور ناشتہ کرتا تھا، یہ چیزیں اس کی بند ہو گئی ہے۔ اب جو بند ہو گئی ہے تو یہ بار بار ہر چیز پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ کر رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے، یعنی اس کو برداشت کر رہا ہے، تو یہ عادی ہے کہ 3 سے 4 دنوں میں یہ غصہ کرتا رہے گا۔ 5ویں دن جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، چونکہ عادت سی ہو جاتی ہے جسم میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص جو ہے اگر 5 بجے نماز صبح کے لیے اٹھ رہا ہے، تو اب وہ شخص جو ہے بے شک اگر دیر سے بھی سو جائے تو وہ پھر بھی 5 بجے اس کی آنکھ کھلی گی۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس شخص کو عادت ہو گئی ہے اس کو، اور یہ جو ہے اپنے ارادے میں پکا ہے، تو اس وقت چونکہ عادت ہو گئی ہے اسی ٹائم یہ اٹھے گا۔ اور ماہ رمضان جو ہے اس میں جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان جو ہے ان سختیوں کا عادی ہو جاتا ہے، جو کہ عام حالات میں مشکل ہوتی ہے، اس میں انسان جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے، اور عادتاً وہ ان چیزوں پر ایک طریقے سے ایک ٹریننگ سے ہو جاتی ہے سختیوں کی۔ تو وہ جو صدر اسلام میں جو جنگ ہوئی ہے، اور جو صدر اسلام میں جو تکالیف خود اصحاب کرام پہ جو گزری ہے، اور خود اہل بیت، یعنی خود اہل بیت میں سے رسول اللہ پر اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام، وہ جو تکالیف، جو سختیاں اسلام میں تھی، یقیناً ان لوگوں پر شدید سختیاں ہیں۔ اور جو ماہ رمضان میں ہے آج کل کے دور میں وہ سختیاں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ان سختیوں کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بہت ساری چیزوں کی طرف انسان کے توجہات ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اوپر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت وہ کافی چیزوں پر اس کا ذہن جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو زیادہ وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جو کہ متوجہ ہونا چاہیے، نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے چیزوں سے انسان کو فائدہ، اور یہ جو بات میں نے عادت کی ہے، تو کچھ اچھے عادات انسان کے بڑھ جاتے ہیں،
کچھ اچھے عادات، جیسے کہا کہ سحری کے لیے اٹھنا مستحب ہے، ثواب ہے۔ سحری کے لیے ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے ایک عادت سی ہو جاتی ہے، اور سحری کا ٹائم بھی انسان جو ہے اگر اس ٹائم اٹھ رہا ہے تو یہ صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ یعنی ڈاکٹروں نے جو نمازیں، اور یہ دقیقاً جو سحری کا ٹائم ہے دقیقاً یہ خود نماز تہجد کا ٹائم بھی ہے، یعنی بہت نزدیک ہے نماز تہجد کا ٹائم۔ یقیناً جتنا صبح کے نزدیک ہوتا جائے گا تو نماز تہجد کا ثواب زیادہ ہے، یہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ اب جو سحری کے لیے ایک آدمی اٹھ رہا ہے، 30 دن وہ اٹھا تو ایک عادت سی ہو جاتی ہے اس کے وجود میں۔ اب یہ جو عادت اس کو ہو گئی ہے، اس ٹائم یہ اٹھے گا، دوسرے دنوں میں بھی اس کی وہ عادت کے مطابق اس کی آنکھ کھلے گی۔ اب عرض یہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا کہ خود نماز شب کی کیوں تاکید کی گئی ہے، تو ڈاکٹروں نے یہ سرچ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہے کہ جو انسان کے جو قلبی بیماریاں ہوتی ہے وہ زیادہ سونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کہ اگر پوری رات انسان جو ہے وہ سوتا رہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، تو اس میں جو ہے چونکہ آپ جو لیٹے ہوئے ہیں تو وہاں پر انسان کے جو دل ہے، دل کی جو لرزش ہے، چونکہ دل دھڑکتا ہے تو اس کی دھڑکن میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ کمی آہستہ آہستہ دل جو ہے اس کی جو دھڑکن کمزور ہوتی جائے گی، آپ کا دل بھی ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جائے گا، تو یہ جو ہے وہ نقصان ہے انسان کے، مشکل ہے کہ انسان جو ہے قلبی بیماری کا شکار ہو جائے۔ تو یہ جو انسان اٹھ رہا ہے، سوتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، پھر سوتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس سے جو ہے وہ انسان کے جسم کے لیے فائدہ ہے، جسمی طور پہ انسان کے لیے یہ عمل جو ہے مفید ہے، مفید عمل ہے، یہ مفید عمل ہے۔ تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے واقعاً انسان جو ہے اس کی طرف انسان کی عادت بڑھ جاتی ہے، اور برعکس برے چیزوں سے بھی انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، انسان کی جان جو ہے وہ بہت سارے برے عادات سے بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ سب ماہ رمضان العظیم کے برکات ہے کہ جو ہم تک پہنچے ہیں، اور اس ماہ میں ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے، چونکہ ظاہر ہے کہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کہ جس کے ظہور کی طرف بھی ہم لوگ منتظر ہیں، تو اس ماہ میں، اس ماہ خیر اور برکہ میں کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ خود حضرت کے ظہور کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ اگر ہم حضرت کے ظہور کے لیے آمادگی اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے اس ماہ میں آمادہ ہو جائیں، اور خود حضرت کے ظہور کی طرف زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے توجہات ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ہم حضرت کے ظہور کی طرف ہمارے توجہات بڑھ جائے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اور اس موقع سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارے وجود میں کچھ ایسی چیزیں ہو کہ جس سے ہم اپنے، جس کو کہ اوصاف رذیلہ ہو، تو وہ اوصاف رذیلہ کو اس ماہ میں نکالا جا سکتا ہے اپنے وجود سے، اور اس کی جگہ پر جو اوصاف حسنہ ہو، جو اچھے اوصاف ہے، اس کو وجود میں انسان لا سکتا ہے۔ تمرین کا ایک اچھا موقع ہے، تو ہمیں خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے، ظہور حضرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسی ماہ میں انسان آمادگی کر سکے، اور خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ خود یہ اس میں جو ہے انسان اس ماہ رمضان میں قصد کر لے کہ ہم جو ہے وہ خود سازی کرنا چاہتے ہیں۔ خود سازی کا ایک اچھا موقع ہے کہ انسان خود سازی کر سکے، اور انسان جو ہے وہ چونکہ رحمت ہی رحمت ہے، تو توبے کے در بھی کھلے رہتے ہیں، تو وہاں پر انسان جو ہے وہ توبہ کرے اور اپنی خود سازی کی طرف آگے جائے۔ دیکھیں ماہ رمضان ایک ایسا ہے کہ ان سے انسان، اس دن بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ خود صبر کا مہینہ ہے۔
صبر ہر چیز سے صبر، یہ نہیں کہ فقط ایک چیز سے صبر ہے، سب چیزوں سے انسان جو ہے وہ صبر اختیار کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ تو اس میں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود اس ماہ میں ضیافت کا بڑا ثواب ہے، وہ بھی صبر کے اس میں آ جاتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے سے دوسرے کو برتری دے، اپنے پر دوسرے کو برتری دے اور ضیافت کرے، مخصوصاً افطاری کے وقت کے اگر کسی کو ایک شخص جو ہے وہ افطاری ان کو کرا سکے، تو یہ یعنی اپنے سے دوسرے کو برتری دینا یہ ماہ رمضان میں ضروری ہے۔ اور ہماری ایک کمزوری ہوتی ہے بس اوقات کہ ہم جو اصل ماہ رمضان کی جو مقاصد ہے، جو اغراض ہے، ان سے ہمارے ہٹ کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ بعض یہ ہے کہ ہم لوگ بس اوقات خود ایک چیز کو کھانا پسند کرتے اور جو ہی اذان ہوئی تو ہم لوگ دوڑ پڑے کھانے کے لیے۔ اصل یہ مقصد ماہ رمضان یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو بھرتے رہیں، بلکہ رمضان سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ خود دوسرے اشخاص کو اپنے اوپر فوقیت دے، لے آئے ان کو، اور ان اشخاص کو انسان جو ہے وہ روزہ افطار کرائے، اپنے سے پہلے افطار کرائے انسان۔ اس اوصاف میں سے یہ ہے کہ ماہ رمضان کے جو مقاصد ہے اس میں سے یہ ہے کہ انسان دوسرے اشخاص کو اپنے اوپر فوقیت دے۔ خود سازی یعنی یہ جو خود مرجع کے اقوال میں سے جو انہوں نے فرمایا کہ خود سازی کرو، ماہ رمضان میں خود سازی کرو، تو خود سازی سے کیا مراد ہے؟ خود سازی سے مراد یہ ہے کہ انسان تکبر، غرور، ان چیزوں کو ترک کرے اور خود جو ہے ایک ایسی خود سازی کر سکے کہ انسان جو ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود لوگوں کو روزہ افطار کرنا اس ماہ میں بہت بڑی فضیلت ہے، تو ہم جو ہے ہماری ایک وہ ہے، بعض لوگوں کی، ہم سب کی بعض انسان ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی اذان ہو جائے تو خود ہم لوگ جو ہے وہ خود اپنے کھانے کے اوپر توجہ دیں اور خود جو ہے وہ توجہ کریں، جو کہ یہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح عمل کون سا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ خود اپنے وجود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، دوسرے کو آگے کرو کھانے کو، دوسرا کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنی ترجیح، ہمیں اپنی ذات پر ترجیح تو دوسرے کو چھوڑ دے۔ ماہ رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں۔ ماہ رمضان کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے ہم دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیں اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، یعنی خود اپنی خود سازی ہم نے کرنی ہے، ہم نے خود اپنے نفس کو بہتر کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم، اور اللہ کوئی ظالم ہے کہ ہمیں بھوکا رکھیں گے، ظاہر ہے اس بھوک کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہے، نعوذ باللہ اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، لیکن اس بھوک کے پیچھے کوئی ایسا مقصد ہے کہ جس مقصد کے تحت آپ کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، اور آپ کو کچھ چیزوں سے جو کہ دوسرے حالات میں جائز ہے، اس میں جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس کے پیچھے ایک خاص مقاصد ہے کہ جس مقاصد تو انہوں نے اپنے بندے کو لے کے جانا ہے، تو وہ اس مقاصد کو انسان ملحوظ خاص رکھے کہ وہ کون سے ایسے اوصاف ہے کہ جو اللہ اپنے بندے کو اس کی طرف گامزن کرنا چاہتا ہے، کہ اللہ یہ بندہ جو ہے وہ ان اوصاف حسنہ کی طرف راغب ہو جائے کہ یہ کل کو اور اپنے انسان کامل بن سکے، انسان کامل بن سکے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ خود ماہ رمضان میں روزوں کی حالت میں انسان دیکھتا ہے، اور یہ خود مہمانوں کو اور مخصوصاً مومنین کو افطار کرانا چاہیے، اور اپنے سے پہلے ان کو افطار کرانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے نکتہ، ماہ رمضان میں اپنے سے پہلے آپ اس کو افطار کرائیں، تاکہ یہ وہ فوقیت جو اللہ کے بندے کو آپ اپنے اوپر فوقیت دے رہے ہو، یہ ضروری ہے۔ آپ کے پاس پانی ہے تو پانی پہلے خود نہ پیئیں، ان کو دیں۔ آپ کے پاس خورما کا دانہ ہے، خورما کا دانہ خود نہ کھائیں، ان کو کھلائیں۔ یہ بردباری، یہ اعتدال، یہ دوسرے اللہ کے بندے کو اپنے اوپر
فضیلت دینا، یہی خود ماہ رمضان کے مقاصد میں سے یہی ہے کہ انسان میں بردباری آ جائے، انسان میں وہ اوصاف حسنہ جو ہونے چاہیے وہ آ جائے۔ ظاہر اوصاف حسنہ آئیں گے تو اوصاف رذیلہ جو ہے اس کا خروج بھی ہو جائے گا۔ تو ہر حال میں جو خود اس ماہ کے برکات ہے، ہر مومن کو چاہیے کہ اس ماہ کے برکات سے فیض حاصل کر سکے، اور اس ایسا فیض حاصل ہو جائے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خود کو بنائے، خود سازی کر سکے، اور حضرت کے ظہور کے لیے بھی آمادگی کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ہی پہلے سے ظہور سے پہلے اگر خود سازی نہ کریں تو کیا ہم حضرت کے بیعت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ حضرت کے ہاتھ پر ہم بیعت کر سکیں گے؟ جواب آئے گا کہ نہیں ہو سکتا۔ ظہور سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے، تاکہ ہم جو ہے ظہور کے بعد امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ رہے، لیاقت ہو ہماری اندر کہ ہم جو ہے وہ امام کے جو امام چاہتا ہے وہ کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ظہور کے بعد انسان جو ہے وہ سب کاموں کو صحیح کر سکے گا، یقیناً نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پہلے سے ہی انسان کو تمرینات کی ضرورت ہوتی ہے، روحانی تمرینات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس اس ماہ رمضان العظیم کو آپ روحانی تربیت کا معراج بھی سمجھ سکتے ہیں، کہ ان روحانی تربیت میں یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو تربیت دلا رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود مقاصد ماہ رمضان کو سمجھ سکے کہ کیا مقاصد ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے روزہ انسان رکھیں اور صحیح طریقے سے انسان جو ہے وہ تربیت بھی ہو جائے۔ تو یقیناً جو چیزیں خود قرآن میں ان کے فضائل میں آئے ہیں، خود شب قدر ہے، اور اس کے علاوہ گناہوں کا خاتمہ، اور اسی ماہ جو ہے شب قدر کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، فرشتوں کا، روح کا نازل ہونا، یہ سب کے سب اسی ماہ کے اندر ہے۔ تو ہمیں اس مقدس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خود اپنے وجود کی طرف فکر کریں، توجہ کریں، اور خود وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ سب یہ چیزیں ضروری ہے، ساتھ میں جو علمی مطالب ہیں ان کو بھی انسان دہراتا رہے، اور قرآن کی بھی تلاوت کرتا رہے۔ مقدس مہینہ ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے ہمیں کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، چونکہ حدیث میں جو وارد ہوا ہے کہ وہ ظہور امام زمان علیہ السلام ہی ہے کہ جو آپ کے لیے کشادگی لے کے آئے گا۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔